ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اطراف میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، انہیں کام پہ جانا ہوتا ہے یا ان کی کوئی ایسی عادت ہوتی ہے کھانے وغیرہ کی، وہ نہیں چھوڑنے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتے، تو ان کو کس انداز سے سمجھایا جائے کہ وہ روزے کی طرف مائل ہوں، روزہ رکھنے کی طرف آ جائیں؟ دیکھیں، اگر ہم ایک سروے کریں تو روزہ رکھنے والوں کی اکثریت ہے جی، مسلمانوں میں الحمدللہ روزہ رکھنے والوں کی اکثریت ہے، اور جو روزہ رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرتے ہیں، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی ہے۔ تو لوگ کام بھی کرتے ہیں، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، لیکن جو رکھنے والے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ موجود ہے یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اور ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ رخصت اور بیماری کی صورتیں الگ ہیں، اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے، نہ بیمار ہے نہ کوئی اور ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ چھوڑے، تو پھر محض کمانا یا نوکری پر جانا یا بھوک لگنا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کھانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے، حتیٰ کہ 5 سال کے بچے بھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے میں آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی مر گیا ہو بھوک کی وجہ سے، اس نے روزہ رکھا اور بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب 5 سال کا بچہ جس کو غذا کی زیادہ ضرورت ہے اور اس کی ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہوتی ہے عام فرد کے مقابلے میں، دوڑتا ہے بھاگتا ہے گھر میں، تو جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اب اگر کوئی بالغ شخص صحت مند تندرست آدمی یہ عذر کرے کہ میں کھائے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، تو یہ بظاہر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو اس طرح روزہ نہ رکھے، اس کو جو اس کے دوست احباب ہیں، گھر والے ہیں، اس کو نیکی کی دعوت دیں، اس برائی سے منع کریں، اس کو سمجھائیں کہ آپ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی بھوک آپ کے اوپر ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کی کنڈیشن بالکل خراب ہو گئی، تو شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں روزہ توڑا جا سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اگر ایسی کوئی ایمرجنسی کی صورت آ گئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بس یہ صرف محض نفس کا بہانہ ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ جس کو مجبوری سمجھا جائے، بالخصوص بالغ صحت مند فرد کے لیے، کہ وہ روزہ ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے کہتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا ہوں، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ماہ رمضان کا ادب نہیں کرتا، ماہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا بہت برا انجام بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ ملاحظہ کیا، کچھ لوگوں کو ان کے پاؤں کے جو ٹخنے ہیں ان کی ہڈیوں سے الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر اور رخصت کے روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بے ادبی سے محفوظ فرمائے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے قریب لوگ جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات مانیں گے یا جن کو ہم نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، تو جو مانیں گے بات ان کو تو یہ کہنا واجب ہے، اور جن کا نہیں پتہ کہ مانیں گے نہیں مانیں گے لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہے روزہ نہیں رکھتا، ان کو ہم نیکی کی دعوت تو دیں۔ وہ برا کام کر رہے ہیں، اس برائی سے روکیں۔ تو برائی سے روکنا اور نیکی کی دعوت کا حکم دینا یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ پاک کا حکم پہنچا دینا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکھتا تو اس کا وبال پھر اس کے اوپر